بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، پاکستان میں بے روزگاری کے خاتمے کے حوالے سے حکومتی کوششوں میں تیزی آ گئی ہے۔ خبر ہے کہ ترجمان وزارت اوورسیز پاکستانیز کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اٹلی سے 8,500 نوکریوں کا کوٹا لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اٹلی نے پاکستان کو آئندہ 3 سال کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اٹلی یورپ کا پہلا ملک ہے جس نے پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا الاٹ کیا ہے۔ 3,500 پاکستانی ہر سال سیزنل اور نان سیزنل کوٹا پر اٹلی روزگار کے لیے جائیں گے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ 1,500 پاکستانی سیزنل کوٹا جبکہ 2,000 نان سیزنل کوٹا پر ہر سال اٹلی جائیں گے۔ شپ بریکنگ، ہیلتھ کیئر اور شعبہ زراعت میں نوکریوں کا کوٹا الاٹ کیا گیا ہے۔ وزارت اوورسیز کے ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستانی ہنرمند و نیم ہنرمند ورکرز ان شعبوں میں روزگار کے لیے اٹلی جائیں گے۔ پاکستان کے لیے ویلڈرز، ٹیکنیشین، شیف ویٹرز اور ہاؤس کیپنگ میں روزگار کے مواقع ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نرسنگ، میڈیکل ٹیکنیشین، فارمنگ، کاشتکاری کے شعبوں میں بھی روزگار کے مواقع موجود ہیں۔ فروری میں پاکستان اٹلی کا جوائنٹ ورکنگ گروپ کا دوسرا اجلاس اسلام آباد میں منعقد ہوگا۔ وفاقی وزیر برائے اوورسیز چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ اٹلی کا پاکستان کے لیے نوکریوں میں کوٹا مختص کرنا ایک اہم سنگ میل ہے۔ اٹلی میں پاکستانی ورک فورس کے لیے روزگار کے دروازے کھلنے جا رہے ہیں۔ چودھری صالح حسین کا کہنا تھا کہ جلد یورپ کے مزید ممالک کے دروازے پاکستانی ورک فورس کے لیے کھلیں گے۔ یہ پاکستان کے لیے یورپین لیبر مارکیٹ میں روزگار کے نئے مواقع تلاش کرنے میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اپنے محنت کشوں کو عالمی سطح پر باعزت روزگار فراہم کرنے کے لیے مسلسل کوشاں ہیں۔ اوورسیز پاکستانی دنیا بھر میں پاکستان کے سفیر اور ملکی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جی ناظرین، وزارت خارجہ پاکستان کے ڈیمارش پر ترجمان برطانوی ہائی کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز وزارت خارجہ نے برطانوی ہائی کمیشن کو برطانیہ میں ایک احتجاجی مظاہرے کے دوران فیلڈ مارشل کو قتل کرنے کی دھمکی پر برطانوی ہائی کمیشن کو ڈیمارش کیا تھا۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوشن حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں۔ اگر کسی غیر ملکی حکومت کو جرم کا شبہ ہو تو وہ شواہد پولیس لائجن کو دیے جائیں۔ ترجمان ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ متعلقہ مواد برطانوی پولیس کی جانب سے قانون کے مطابق جانچا جائے گا۔ قانون شکنی کا مواد سامنے آنے پر فوجداری تحقیقات شروع ہو سکتی ہے۔ برطانوی ہائی کمیشن کا کہنا ہے کہ ہر معاملہ برطانوی قانون کے تحت نمٹایا جاتا ہے۔ پاکستان نے برطانیہ کے قائم مقام ہائی کمشنر کو ڈیمارش کیا تھا، جس میں برطانیہ سے دھمکیوں اور احتجاج میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ذرائع وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانیہ کے ڈپٹی ہیڈ آف مشن میٹ کیل کو وزارت خارجہ طلب کیا گیا تھا۔ میٹ کیل کو دن 2 بجے کے قریب طلب کیا گیا اور برطانیہ میں ہونے والے واقعے پر احتجاج کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ اس وقت ملک میں موجود نہیں ہے۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان نیول اکیڈمی میں 124ویں مڈ شپ مین اور 32ویں شارٹ سروس کمیشن کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ منعقد ہوئی۔ کراچی میں ہونے والی پریڈ تقریب کے مہمان خصوصی کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئل ایڈمرل احمد محمد ابراہیم ال بن علی تھے۔ اس موقع پر سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ کیڈٹس نے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف کو سلامی دی، جبکہ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئل ایڈمرل احمد محمد ابراہیم ال بن علی نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئل ایڈمرل احمد محمد ابراہیم علی بن علی نے پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مدعو کرنے پر میں پاک بحریہ کے سربراہ کا شکر گزار ہوں۔ میں بھی پاکستانی نیوی اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ ریئل ایڈمرل احمد محمد ابراہیم ال بن علی نے کہا کہ کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔
دوسرے ممالک کے کیڈٹس کو تربیت دینا پاکستان نیول اکیڈمی کے لیے قابل فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ اسلامی اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ پیشہ ورانہ زندگی میں کردار کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب پاکستانی سمندر کے حوالے سے ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ نوکٹیلو بلوم کے باعث پسنی سے جیوانی تک سمندر کے پانی کا رنگ سبز ہو گیا۔ ٹیکنیکل ایڈوائزری WWF پاکستان معظم خان کے مطابق نوکٹیلو کا بلوم نومبر سے فروری کے دوران ہر سال ظاہر ہوتا ہے۔ یہ قدرتی موسمی عمل ہے جس کا آلودگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نوکٹیلو بلوم کو عام طور پر سی اسپارکل کہا جاتا ہے۔ یہ سرخ، نارنجی، سبز یا بے رنگ بھی دکھائی دے سکتا ہے۔ نوکٹیلو بلوم زہریلا نہیں ہوتا۔ مچھلیوں کی ہلاکت رپورٹ نہیں ہوئی ہے۔ معظم خان کا کہنا ہے کہ رات میں نوکٹیلو کا بلوم سمندر میں نیلی روشنی پیدا کرتا ہے۔ یہ ختم ہونے پر کچھ عرصے کے لیے بو سی آ سکتی ہے اور یہ بھی ایک قدرتی عمل ہی ہے۔ جی ناظرین، ایک اور اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں کہ پاکستان نے یمن میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان یمن میں حالیہ پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان جمہوریہ یمن میں امن اور استحکام کے قیام کے لیے مملکت سعودی عرب کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان اس ضمن میں متحدہ عرب امارات کی کوششوں کو بھی سراہتا ہے۔ ہم یمن کی وحدت اور علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس امید کا اظہار کرتا ہے کہ یمنی فریقین کسی بھی یک طرفہ اقدامات سے گریز کریں گے، ایسے یک طرفہ اقدامات جو صورتحال میں مزید کشیدگی کا باعث بنے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم تمام یمنی فریقین سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جامع مذاکراتی سیاسی حل کے لیے تعمیری انداز اور نیک نیتی کے ساتھ بات چیت کریں۔ پاکستان کو امید ہے کہ جاری سفارتی کوششیں ملک میں دیر پا امن کے حصول کے لیے ٹھوس اقدامات کا باعث بنے گی۔ پاکستان یمنی عوام کی تکالیف کے خاتمے کی بھی امید کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔